شراب پی کر کے آدمی گھر میں آتا ہے، زبان سے گندی گندی گالیاں نکالتا ہے، شراب پی کے گھر میں آتا ہے، اپنی بہن اور بیٹی کو بھی گندی گندی باتیں کہتا ہے، شراب پی کر کے گھر میں آتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے نازیبا باتیں کرتا ہے، شراب پی کر کے اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے، شراب پی کر کے اپنی ساری کمائی کو لٹا دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے ان الخمر ام الخبائث، یہ شراب تو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو شراب پی لیتا ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے، جو شراب پی لیتا ہے وہ قتل بھی کر سکتا ہے، جو شراب پی لے گا وہ دنیا کا کوئی بھی گندا کام کر لے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کافر پسند نہیں۔ آج کافر سے زیادہ مسلمان شراب پی رہا ہے۔ ہم بہار گورنمنٹ کی بات کیا کریں، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے شراب بندی کر دی تھی، مگر آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شراب پی رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ میں سے کوئی بھائی اس گندگی میں مبتلا ہے، اگر شراب کے نشے میں مبتلا ہے، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ نہیں پتا موت کب آ جائے، کیا پتا شراب کے نشے میں انسان دھت ہے اور اسی حالت میں دل کی دھڑکن بند ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے اور اسی حالت میں انسان کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندے کا انتقال جس حال میں ہوگا، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اے شراب پینے والے، اگر تیرا انتقال اسی حالت میں ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو شراب کے نشے میں اٹھے گا، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس گندی چیز سے تو جلدی سے توبہ کر لے، اپنے پریوار کو، اپنے آپ کو اس سے تو نجات دے دے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو شراب آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہے، جو برباد کر رہی ہے، اس شراب سے اپنے دامن کو بچا لو میرے بھائی۔ تو اللہ کو کافر پسند نہیں، اللہ کو کافر پسند نہیں۔ اگر کفر کی حالت میں آدمی مر گیا، انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے، ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ کان کھول کر کے سن لو، اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی ان کو جہنم کی آگ سے نجات نہ ملے گی، جہنم کی آگ سے اللہ ان کو نہیں بچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایمان کی قدر کرو اور ایمان پر قائم رہو۔ اللہ کو کافر پسند نہیں ہے، اللہ کو کفر پسند ہے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کو ایک اور چیز بہت زیادہ ناپسند ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ ان لوگوں کا ڈیفنس مت کیجئے، ان لوگوں کا بچاؤ مت کیجئے، ان لوگوں کی طرف سے آپ بحث مت کیجئے جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والے ہوں۔ خیانت اللہ کو پسند نہیں۔ خیانت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ امانت کا الٹا ہے خیانت۔ امانت یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جائے آپ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ کی ذمہ داری بچوں کو پڑھانا ہے، پڑھانے کے ٹائم آپ بچوں کو پڑھانے کے بجائے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، بچے کتاب پڑھ نہیں رہے اور ٹیچر موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ امانت کے ساتھ خیانت ہے۔ پولیس کا کام کرائم کو روکنا ہے، پولیس والا بجائے کرائم کو روکنے کے اگر کرمنل لوگوں سے رشوت لینا شروع کر دے، اگر وہ گنڈوں اور بدماشوں سے ٹیکس لینے لگے، ان سے پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑنے لگے، یہ پولیس کے عہدے کے ساتھ خیانت ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا عظیما، اللہ کو خیانت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس لیے امانت میں خیانت سے بچو میرے بھائی۔ جو بھی امانت اور جو بھی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے رکھو۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا
اسی بہار کی سرزمین پر، اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ایک مسجد کا 4 بار فوٹو لیا جا رہا ہے اور 4 بار سعودی عرب سے اس کا پیسہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک بار ٹیوب ویل لگایا جا رہا ہے، ایک بار اس کو پنک کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے، پھر گرین کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے، پھر لال کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹیوب ویل تو ایک بار لگا لیکن اس کا پیسہ 5 بار اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ 420 یہ اللہ کے دین کے نام پہ ہو رہی ہے، صدقہ خیرات کے نام پہ ہو رہی ہے، زکوٰۃ کے نام پر ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بے ایمانی کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، ان علماء کو بھی دینا پڑے گا، ان مشروعات کا کام کرنے والوں کو بھی دینا پڑے گا جو آج امت کے پیسے کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ آج کتنی مسجدیں جو باہر سے فنڈ آیا 30 لاکھ کا، لیکن اس میں دیا گیا صرف 10 لاکھ روپئے اور میٹیریل کو بالکل ہلکا کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا 5 سال کے بعد مسجد کی چھت بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی زمین بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی دیوار گر گئی، پیسہ آیا 30 لاکھ، لگایا گیا 10 لاکھ اور 20 لاکھ کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہاں بہت سارے ہمارے بزرگ بھائی بھی بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی۔ وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں، یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے، اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، او لوگو تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے، اور انسان سے اس کے پریوار کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ شوہر تو نوکری پہ چلا گیا، شوہر تو دکان پہ چلا گیا، شوہر تو کاروبار پہ چلا گیا، گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی تو عورت ہے۔ گھر میں جوان بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، رات کو کہاں 2-2 بجے تک موبائل پہ لگی ہوئی ہے، رات کو وہ کہاں جا رہی ہے۔ آج اگر ماں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور بیٹی رات رات بھر غیر محرموں سے چیٹنگ کر رہی ہے، کان کھول کر کے سن لو میری ماؤں، بیٹی تو گنہگار ہوگی، بیٹی کی ماں کو بھی اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو ایک اور چیز بہت ناپسند ہے، اور وہ چیز ہے اسراف، حد سے تجاوز کرنا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لیا کرو۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسا ہے؟ بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے، مگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے، ہمارے کلچر کا، ہماری سنسکرتی کا، ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں، آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں، اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کے آپ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو، ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو۔ بھائی نماز تو بنیائی میں بھی ہو جائے گی، اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے گی، مگر آپ بنیائن پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا باندھ کر کے مسجد میں آئیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے، جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا لو۔
वकुलू वशरबू, और खूब खाओ खूब पियो, वला तुसरिफू, लेकिन खाने और पीने में हद से तजाउज़ न करो, इसराफ न करो, फजूल खर्ची न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। एक मरतबा मेरा प्रोग्राम था कलकत्ता में, मटिया बुर्ज एक इलाका है, वहाँ बड़ा अच्छा इलाका है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है और माशाअल्लाह सब पैसे वाले लोग हैं, सब बिजनेसमैन लोग। मैं गया, मेरा प्रोग्राम था, तो वहाँ एक मुसलमान सेठ जी थे। मुझे लोगों ने बताया कि उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने 5 करोड़ रुपये का जेवर अपनी बेटी को बना कर दिया। 5 करोड़ रुपये का जेवर उन्होंने अपनी बेटी को दिया, ये दिखाने के लिए साहब मैं बहुत पैसे वाला आदमी। भाई दौलत है तुम्हारे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको जहां चाहे और जैसे चाहो उड़ा दो। इस उम्मत में आज कितनी गरीब बहनें हैं जो अपने बच्चों का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घर में जाके सफाई का काम करती हैं, बर्तन मांजती, तब उनका परिवार चलता है। इस उम्मत में आज भी कितने बच्चे हैं जो एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का खाना उन्हें नसीब नहीं होता। इस उम्मत में आज भी कितने लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो सड़कों और चौराहों पर रात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। जिस उम्मत का ये हाल हो, जिस कौम का ये हाल हो, उस कौम के लोग, उस कौम के अमीर उमरा 5-5 करोड़ रुपए के जेवरात अपनी बेटियों को शादी में दे रहे हैं, पूरे जेवरात से अपनी बेटी को लाद दे रहे हैं। क्या ये फजूल खर्ची नहीं है मेरे बाप? अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन इंसान ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इंसान 5 सवालों का जवाब दिए बगैर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता। 5 सवालों का जवाब सबको देना है, मुझे भी देना है, आपको भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, आम आदमी को भी देना है और वीआईपी को भी देना है। 5 सवालों का जवाब सबको देना है। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफ़ना, तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल वअन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। तीसरा सवाल वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया। चौथा सवाल वफ़ीमान फ़क़ऊ, तूने माल कहाँ पर खर्च किया। माल कहाँ पर खर्च किया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अपनी महबूबाओं के लिए रिचार्ज करवाने वाले हमारे मनचले नौजवान, वो 100-200 रुपये का जो रिचार्ज कराते हैं अपनी कानों की लज्जत के लिए और बदकारी के लिए, वो भी तैयार रहे। माल कहाँ पे खर्च हो रहा है हिसाब देना पड़ेगा। और माल कैसे कमा रहे हो, ड्रीम 11 के ज़रिए कमा रहे हो, सट्टेबाजी के ज़रिए कमा रहे हो। अभी हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि क्रिकेट के मैच में सट्टा लगाना हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम 100% बिल्कुल सही भविष्यवाणी करते हैं। मैंने खोला वो ग्रुप, देखा, मैंने सोचा कि देखिए ये क्या भविष्यवाणी करता है। आज पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच था, उसने कहा ये मैच पाकिस्तान जीतेगा। अब कितने लोगों ने उसके कहने पर सट्टा लगा दिया होगा, लाखों का, करोड़ों का, और शाम रात होते होते जब रिजल्ट आया पता लगा पाकिस्तान हार गई और साउथ अफ्रीका जीत गई। ये सट्टेबाजी आज हमारा नौजवान बड़ी तादाद में व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए बाकायदा सट्टा हो रहा है और लाखों करोड़ों का सट्टा हो रहा है और जुआ हो रहा है और हमारा मुसलमान उसमें हिस्सा ले रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, वो ये सोच रहा है कि हम रातों रात अमीर बन जाए। अगर वो एक बार 1 लाख रुपया जीत जाएगा, अगली बार 10 लाख लगाएगा कि मैं 10 लाख जीत जाऊंगा, और पता लगा वो 10 लाख डुबा देगा, कर्जे में डूब जाएगा और अपने आप को और अपने घर वालों को दांव पे लगा देगा। मेरे प्यारे साथियों, माल कहाँ से कमा रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा और माल कहाँ खर्च कर रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो फजूल खर्ची करने वाले, नाजायज़ पैसा उड़ाने वाले और अपनी जायज़ ख्वाहिशात पर भी लिमिट से ज़्यादा खर्च करने वाले, इसको इसराफ कहते हैं और अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता है। और आगे बढ़िए मेरे प्यारे साथियों, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। जालिम कान खोल करके सुन ले, जुल्म का अंजाम बुरा होने वाला है। जुल्म ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। जिस फलस्तीन के अंदर इसराइलियों को पनाह मिली,
یہودیوں کو پناہ ملی، جب آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے جب ان کو ہٹلر نے مار مار کے بھگایا اور وہ لوٹے کٹے پٹے یہودی، ان کو اگر کہیں سر جھکانے کی، سر چھپانے کی جگہ ملی، اسی فلسطین کے اندر ان کو جگہ ملی، تو آج انہوں نے ناجائز طریقے سے فلسطین کے بقیہ حصوں پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں کے جوانوں اور بچوں اور عورتوں کا خون تب سے لے کر کے وہ آج تک بہا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی اس قوم کو مغضوب علیہم نہیں کہا ہے، یہ مغضوب علیہم قوم ہے، اس قوم پر اللہ کا غضب اترا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ظلم ہو رہا ہے جو آج ہم فلسطین کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں، اور کان کھول کر کے سن لو، ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا۔ ظلم کرنے والے کو لائٹ نصیب نہیں ہوگی۔ کبھی رات میں جب آپ کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آپ جا رہے ہو، اچانک اپنی بائک کی لائٹ آپ بند کر دیجیے، اپنی کار کی ہیڈ لائٹ آپ بند کر دیجیے، 10 سیکنڈ کے لیے آپ ڈر جائیں گے میرے بھائی، آپ ڈر جائیں گے۔ چاروں طرف خوب اندھیرا ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، آپ ایک قدم چل نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا ظالم کو قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، طاقت کا نشہ، کرسی کا نشہ، پاور کا نشہ، جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو، مگر یاد رکھو ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اس کائنات کا میں اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا قانون رہا ہے۔ اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومت دی ہے، لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے۔ ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے۔ برسوں ہزاروں برس پہلے فرعون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا۔ جب اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے کہا تھا، کسی بھوشیوانی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فرعون، تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت کو ختم کرے گا، تو وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا۔ مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا۔ اللہ نے ایسا پلان بنایا، اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں، اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں اور فرعون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فرعون ڈوب کر کے مر جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالم کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے محبت نہیں کرتا، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ قارون بڑی دولت والا تھا، اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے قارون کو نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون لا تفرح، اپنی دولت پر اترانا نہیں، اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے قارون تجھے اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیے ہیں، اے قارون اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔
او میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، مسجدوں میں دیا کرو، مدرسوں میں دیا کرو، کار خیر میں دیا کرو، اپنی آخرت بنایا کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، دنیا کا حصہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔ دنیا میں جس نے تکبر کیا، جس نے گھمنڈ کیا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ قارون نے تکبر کیا، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے تکبر کیا، اس کو پانی میں ڈوبا کر کے مار دیا گیا۔ نمرود نے تکبر کیا، ایک معمولی مچھر نے اس کا کام ختم کر دیا۔ قوم عاد نے تکبر کیا، قوم سمود نے تکبر کیا، اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا۔ میرے بھائیوں، تکبر کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولوی صاحب نے شیروانی پہنی ہے، سامنے ایک لنگی والا آ گیا، لنگی پہنے ہے، بنیان پہنے ہے، اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں 10,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوں، یہ 500 روپے کا کپڑا پہنا ہے۔ مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی، حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے۔ تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے؟ اگر ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اگر پیسے والے ہیں، آپ اگر دولت والے ہیں، تو آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، بلکہ پہننا چاہیے، پہننا چاہیے۔ پھٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دینداری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہمیشہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے بالکل عجیب و غریب شکل بنائے رہیں گے اور کہیں گے صاحب پیسہ تو ہے، مگر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سمپل رہو۔ سمپل رہنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنی دولت ہونے کے باوجود پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہننا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بڑی ان کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہیں۔ آپ نے کہا دولت ہے تمہارے پاس، پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہا اے اللہ کے نبی بہت دولت ہے، اتنی بکریاں ہیں میرے پاس، اتنے اونٹ ہیں میرے پاس، اتنے غلام ہیں میرے پاس، بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیک، اے میرے صحابی اگر اللہ نے تم کو دولت سے نوازا ہے تو دولت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اچھا کپڑا پہنا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا کرو۔ اچھا کپڑا پہننا برا نہیں ہے، ہاں اچھا کپڑا پہننے کے بعد جب گھر سے نکلو تو جو تم سے کمزور کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کو تم کبھی حقیر مت سمجھنا، یہ تکبر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے، انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو معمولی سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ تکبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور میرے نبی نے اور اللہ نے تکبر سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اہنکار ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے تکبر سے بچو، تواضع، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، لوگوں سے گھل مل کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اور بلندی عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے جو بیہودہ باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو گندی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے،
بڑے غور سے سنیے گا، میں سمجھ رہا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے، آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں، مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں بیان کر رہا ہوں، سن کے جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاحش ہوتے ہیں اور جو بذیء ہوتے ہیں۔ فاحش اور بذیء کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان گندی ہوتی ہے، جو زبان سے گالی بکتا ہے، جو زبان سے بیہودہ باتیں کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زبان کی حفاظت کرو، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج باپ گالی دیتا ہے، بچے اس سے گالی سیکھتے ہیں، بچیوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو، اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو۔ اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا، موبائل پر بھی چیک کرو، بچہ ایسی ریل تو نہیں دیکھ رہا ہے، بچہ گالی سیکھ رہا ہے، بچہ بیہودہ باتیں سیکھ رہا ہے۔ بچوں کی تربیت پر بھی بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، بچہ جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے۔ 3 سال کا بچہ بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے، یتیم تو وہ ہے، اناتھ تو وہ ہے، ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم نہیں ہے، باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ میں تو خود ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں، کبھی کبھی ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں، ایسے بھی ماں باپ آتے ہیں، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے باپ کو یہ بھی نہیں پتا، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے ماں کو یہ بھی نہیں پتا۔ اتنے بے خبر مت بنو میرے بھائی، اتنا پیسہ کمانے کے پیچھے اندھے مت بنو کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں جو بیہودہ باتیں اور گندی باتیں منہ سے نکالتے ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اس کے بعد ہم سوالات کو دیکھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ابغض الناس عند اللہ ثلاثہ، 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1 ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، خانے کعبہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے۔ شراب پینا بہت غلط کام ہے، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے شراب پیے۔ چوری کرنا بہت غلط کام ہے، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے حرم کے اندر جا کے چوری کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو عمرہ کرنے جائیں، میں سمجھاتا ہوئی ہوں اپنے بھائیوں، عمرہ کرنے آپ گئے، بھیڑ لگی ہوئی ہے طواف کے دوران، اب آپ کی خواہش ہے حجر اسود کو چومنے کی، حجر اسود کو ٹچ کرنے کی، مگر مردوں کی بھیڑ بھی ہے، عورتوں کی بھیڑ بھی ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سب کو چیرتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے جا کر کے حجر اسود کو چوم لیتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، حجر اسود کو چومنا اور حجر اسود کو ٹچ کرنا یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بس ایک سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیجئے، نہیں چھو سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہاں پہ طواف کے دوران کسی عورت کو ٹچ کرنا حرام ہے، کسی مرد کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آپ ایسا طواف کس کام کا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر حرام کام کرے، ناجائز کام کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، ایسا آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور دوسرا انسان وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے اندر جو دور جاہلیت کے طریقے کو فالو کرے، جس کو اسلام کا کلچر پسند نہیں ہے، جس کو دور جاہلیت کا کلچر پسند ہے، جب وہ اس کے گھر میں بچے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو گڈ مارننگ کہہ کر کے اٹھتے ہیں، ان کو السلام علیکم پسند نہیں آتا ہے، اس کو وہ کلچر پسند نہیں ہے جو اسلام کا کلچر ہے، جو اللہ کا کلچر ہے، اس کو غیروں کا کلچر پسند ہے۔ جو انسان اسلام کے اندر بدعت کرتا ہے، اسلام کے اندر نیا نیا کام نکالتا ہے، اسلام کے اندر دور جاہلیت کا طریقہ نکالتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے